بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک قاسم رضا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی بکس لور کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی کریمی بندہ نوازی، عاجزوں اور درد مندوں کی دستگیری اور گناہ گار بندوں کے ساتھ اپنی شان بخشش کا ترانہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنایا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ تھا، لیکن جس کو میں نے راہ دکھائی تم مجھ سے راستہ پوچھو، میں بتاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم میں ہر ایک بھوکا تھا، لیکن جس کو میں نے کھلایا تو مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم میں ہر ایک پیاسا تھا، لیکن جس کو میں نے پلایا تم مجھ سے پانی مانگو، میں تم کو پلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم میں ہر ایک ننگا تھا، لیکن جس کو میں نے پہنایا تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تم کو پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تم کو معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، مجھے نقصان پہنچانا تمہاری طاقت میں نہیں اور نہ مجھے نفع پہنچانا تمہاری قدرت میں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس، چھوٹے اور بڑے، مرد و عورت دنیا کے سب سے بڑے پرہیزگار کے دل کے برابر ہو جائیں تو میری شہنشاہی میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس، چھوٹے اور بڑے، مرد و عورت، سب دنیا کے سب سے بڑے گناہگار برابر ہو جائیں تو بھی میری شہنشاہی میں ایک ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن و انس سب کسی ایک زمین پر کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کو سوال کو پورا کروں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہ ہوگی جتنی ایک سوئی سمندر کے پانی میں ڈال کر نکالی جائے اور اس کے ساتھ جتنا پانی لگا ہوا ہو۔ اے میرے بندو، تمہارے ہی عمل ہوں گے جن کے میں گن گن کر تم کو واپس کروں گا اور پورا کروں گا۔ تم جس کو بھلائی ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو برائی ملے وہ خود اپنے ہی کو ملامت کرے۔ یہ محبت کا نغمہ جان فضا دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبانی مبارک سے سنا۔ یہ تسلی و تشفع کا پیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مبارک لبوں سے ادا ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دکھانے سے ہم کو نظر آیا اور گناہگاروں کو میرے بندو کہہ کر پکارے جانے کی عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے وسیلے سے ملی۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں کوئی عورت گرفتار ہو کر آئی، اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ محبت کا جوش کا یہ عالم تھا کہ کوئی بچہ مل جاتا تو وہ اسے سینے سے لگا لیتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس کو اپنے بچے سے۔ ایک صاحب ایک چھوٹے بچے کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور محبت سے بار بار اس کو گلے سے لگاتے۔ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس پر رحم کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جس قدر تم اس بچے پر رحم کرتے ہو، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب چادر میں ایک پرندے کو اس کے بچوں سمیت لپیٹے ہوئے لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اس کی ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈرانے لگی۔ میں نے ذرا سا کپڑا کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر گر پڑی۔ ارشاد ہوا کیا اپنے بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مابعوث کیا ہے، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بدر جہاں زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے فحش باتوں کو حرام کیا۔ اس کی تفسیر دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ بھی غیرت کرتا ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اس نے اپنے مومن بندے پر جس بات کو حرام کیا ہے اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو وہ اس پر خفا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اسی لیے اس کے بندوں کا فرض ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنا نام رحمان سے اس کا نام رحم کیا ہے، تو جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو اس کو قطع کرے گا میں اس کو قطع کروں گا۔ پھر فرمایا جو انسان پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری میں اس روایت کے یہ الفاظ ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحم کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین والوں کو عنایت کیا۔ اس کا یہ اثر ہے کہ باہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچوں کے لیے اس خوف سے پاؤں اٹھا لیتی ہے کہیں اس کو صدمہ نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ ملا جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ بولے ہم مسلمان ہیں۔ ایک عورت بیٹھی چولہا سلگا رہی تھی، پاس ہی اس کا لڑکا تھا۔ آگ خوب روشن ہو گئی اور بھڑک گئی تو وہ عورت اپنے بچوں کو گود میں لے کر خدمت اقدس میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ماں کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہوتی ہے کیا اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں بے شک ہے۔ اس نے کہا کوئی ماں تو اپنی اولاد کو خود آگ میں ڈالنا گوارا نہ کرے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرفتاری ہو گیا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ صرف اس بندے کو عذاب دے گا جو سرکش ہے اور جو اس کو ایک نہیں کہتا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر ہے بھی۔ والسلام۔